बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोहफा या इली मदद वलअसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ मोहम्मद अब्बास काज़मी और मैं हूँ जवाद हुसैन अवान। नाजरीन, आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन होगा स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, आज हमारा फोकस 8 शवाल योम इन्हदाम जन्नतुल बकी के पाकिस्तान समेत दुनिया भर के प्रोग्रामों की कवरेज पर होगा। जी बिल्कुल, शवाल का महीना तो जैसे जन्नतुल बकी और अज़ाए बतूल के नाम ही हो गया है। जी हाँ, आपने सही कहा। और जैसा कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसी साहब ने कह दिया जी कि 8 शवाल याशुरा सानी है। बिल्कुल, बकी है दूसरी करबला। इसी फरमान से वलअसर ने इस साल के अपने टाइटल को मुरतब किया है कि बकी है दूसरी करबला, लब्बैक या ज़हरा। जी, लब्बैक या ज़हरा का नारा लब्बैक या हुसैन ही है। और बिल्कुल ये सदा इस वक्त पूरी दुनिया पर छा चुकी है और पूरी दुनिया पर मजलूमियत के साथ ये सदा जो है वो छा चुकी है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम बढ़ते हैं उन झलकियों की जानिब और देखेंगे कि कहां कहां पर 8 शवाल यौम निज़ाम जन्नतुल बकी के प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। जब इमामे ज़माना आएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। कब्र ज़हरा की होगी जब तामीर, कब्र ज़हरा की होगी जब तामीर, अंबिया सब बुलाए जाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। सहने उम्मुल बनीन के अंदर, सहने उम्मुल बनीन के अंदर, पानी प्यासों को हम पिलाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। कब्र बीमार करबला के करीब, कब्र बीमार करबला के करीब, एक सगने शिफा बनाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। इसके बाकी में और सादिक में, इसके बाकी में और सादिक में, एक दारुल कलम बनाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। याद कासिम में कब्र शाबर पर,
میں قبر شابر پر آنسوؤں کے دیے جلائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، ہم بقیہ میں مثل باب جواد، ہم بقیہ میں مثل باب جواد 12 باب کرم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ تعمیر کرو تعمیر کرو کربلا کربلا حسن کا خان زائروں کے لیے بچھائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، قبر زہرا پہ پرچم عباس، قبر زہرا پہ پرچم عباس، خود امام زمان لگائیں گے، بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس، ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس، کفش برداری کرنے جائیں گے، پھر بقیہ بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، اے یوسف زہرا الاجل، اے یوسف زہرا، اے یوسف زہرا، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ ناظرین، آپ جھلکیاں ملاحظہ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سمیت
دنیا بھر میں قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر 8 شوال کو ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوئے، اور یہ صرف پاکستان کے شہروں تک احتجاج جو ہے محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کے تمام شہروں میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں، وہاں پر بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی آن، اور مطلب اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ سے تباہ شدہ جو یوکرین ہے وہاں سے بھی یوم انہدام جنت البقیع کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے۔ وہاں پر میزائلوں اور بارودوں کی چھاؤں میں جنت البقیع کے احتجاج کا جو وہاں پہ مناظر یا احوال ہے وہ ہم اس رپورٹ میں اب جانتے ہیں۔ یوم انہدام جنت البقیع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر دنیا بھر میں لاکھوں افراد پر مشتمل احتجاجی پروگرام منعقد ہوئے، لیکن جیسا منظر یوکرین کے مرکزی شہر کیف کے بارود کی بو سے لتھڑے آسمان نے دیکھا، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ سید احمد علی شاہ بخاری ہیں جو ہر سال اسلام آباد کے یوم انہدام جنت البقیع کے جلوس میں پیش رہتے تھے، لیکن جب غم روزگار انہیں مشرقی یورپ لے گیا تو بھی انہدام جنت البقیع کا درد اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ گزشتہ 2 سالوں سے 8 شوال کو ہاتھ سے کتبے لکھ کر یوکرین کے عوامی مقامات پر جا کر اس اہم یورپی ملک کے لوگوں کو جنت البقیع کی مظلومیت کا درد بتانا ان کا معمول اور دل کی تسکین رہا۔ اس سال جب یوکرین کے مرکزی شہر پر روسی میزائل اور بارود کی برسات پورے یورپ کو ڈرائے ہوئے ہے، احمد علی شاہ بخاری 8 شوال کو جنت البقیع کے انہدام کے خلاف کتبے اٹھائے چند دوستوں اور ان کے بچوں کو لے کر کیف کے سٹی سینٹر کے باہر نکل آئے۔ کوئی حفاظتی ایڈوائس حضرت زہرا کی اجڑی قبر کے درد کے ابلتے طوفان کو نہ روک سکی۔ یہی حق مودت ہے اس بی بی کا جسے اپنے بابا کی میراث کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور واقعاً ایسے ہوتے ہیں علی و زہرا کے نوکر۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح مرکزی شہر لاہور میں بھی فقید المثال مظاہرہ ہوا جو کہ بی بی پاک دامن کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عباس؟ جی، بی بی پاک دامن کی نگری لاہور میں 8 شوال کا پرسہ مسافر خانہ بی بی پاک دامنہ سے جلوس کی برآمدگی۔ دل گرفتہ عزاداروں نے حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کیا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شیعان پاکستان کے روحانی پیشوا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر یوم انہدام جنت البقیع کا ماتمی احتجاجی جلوس جب دربار بی بی پاک دامنہ کے قرب میں واقع امام بارگاہ مسافر خانہ دربار بی بی پاک دامنہ سے برآمد ہوا۔ لاہور کے اہم ترین ماتمی روٹ پر مزارات مقدسہ کی مسماری سے دل گرفتہ عزاداروں اور ماتمداروں کی بڑی تعداد جلوس میں شریک تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری سے فضائیں گونج رہی تھیں کہ ماتمی احتجاجی جلوس اپنے روایتی روٹ کے مطابق ایمپریس روڈ پر آیا، جہاں سید عمران حیدر نقوی نے عزاداروں سے ابتدائی خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ 8 شوال تاریخ انسانیت کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے تاریخی قبرستانوں میں رسول پاک کے پیاروں کے مزارات کو شہید کر کے قبور کو بے سایہ و صائباں چھوڑ دیا گیا۔ مخدومہ عالمیان دختر رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی پاکیزہ اولاد سے دشمنی کا سلسلہ کئی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی نہیں روکا گیا۔ مصائب بقیع پر عزاداروں کے دل گرفتہ و بے قرار تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں نہ صرف جوان بلکہ بوڑھے بچے گرمی کی شدت کو بھول کر مخدومہ کونین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بے سایہ قبروں کو یاد کرتے جلوس میں شریک رہے۔ جلوس کے آخر میں سنت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پیروکار خواتین بھی جناب سیدات النساء العالمین کو پرسہ پیش کرتی رہیں۔ ایمپریس روڈ پر چلتے ہوئے یوم انہدام جنت البقیع کا ماتمی جلوس پریس کلب سے پہلے شیل پمپ چوک پر پہنچا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے جلوس کی حفاظت کے پیش نظر چاروں اطراف سے آنے والی ٹریفک کو متبادل راستے پر ڈال دیا گیا تھا۔ یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم کے ماتمی نعرے پر سر کا ماتم کرتے ہوئے عزادار و ماتمداران کا جلوس شملہ پہاڑی کے عقب سے چکر کاٹ کر لاہور پریس کلب کے سامنے پہنچا، جہاں جلوس نے جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ ماتمی انجمنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے معروف عزادار و ماتمی سالار سید وسیم حیدر گردیزی نے اپنے خطاب میں آل سعود کی متشدد فکر اور دہشت گردی کو تنقید
کا نشانہ بنایا اور باور کروایا کہ مشاہیر اسلام کے مزارات کی بے حرمتی کرنے والوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اس موقع پر TNFJ پنجاب کے صوبائی ترجمان حسن کاظمی نے یوم نظام جنت البقیع کی قرارداد منظور کروائی اور بعد ازاں صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب علامہ سید حسین مقدسی نے شرکائے جلوس سے خطاب کیا اور مصائب آل محمد اور سانحہ انہدام جنت البقیع کا احوال بیان کیا۔ پریس کلب سے واپسی پر ماتمی احتجاج نے جلوس ازاں کی صورت اختیار کر لی۔ اس موقع پر لاہور اور گرد و نواح کی معروف ماتمی سنگتوں نے نواخوانی اور ماتمداری میں حصہ لیا۔ رسول پاک کی پیاری بیٹی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب سے بھرپور نوحوں پر ماتم کرتے ہوئے شرکائے جلوس اشکبار آنکھوں اور رنجیدہ دلوں کے ساتھ جلوس لے کر واپس مسافر خانہ پہنچے، جہاں الوداعی پرساداری اور ماتمداری کے بعد یوم نظام جنت البقیع کے ماتمی جلوس کا اختتام ہوا۔ اختتامی دعا علامہ سید حسین مقدسی نے کروائی، جبکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور کے ریجنل صدر سے ذوالفقار حیدر نقوی نے تمام شرکائے جلوس کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سندھ کی جانب، اور سندھ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کی۔ جی بالکل، کراچی میں عاشورہ ثانی پر تاریخی ماتمی احتجاج ہوا۔ غمگساروں نے زنجیر زنی سے شہادت جنت البقیع کا پرسہ دیا۔ اہل سنت علماء کی خصوصی شرکت رہی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے حکم پر دنیا بھر کی طرح کراچی پریس کلب پر تاریخی ماتمی احتجاج کیا گیا۔ ماتمی احتجاج میں ہزاروں شیعہ سنی اشکار رسالت و اہل بیت نے شرکت کی، جن میں علماء کرام، شعراء، منقبت خواں اور نواخوان نمایاں تھے۔ ماتمی احتجاج کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر علامہ سید اصغر علی نقوی، علامہ علی عرفان عابدی اور مذہبی و ماتمی تنظیموں کے سربراہوں اور سالاروں نے کی۔ تمام مظاہرین نے لبیک یا زہرا، لبیک یا بقیع کی سر پر پٹیاں باندھ کر شرکت کی۔ شرکا تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ شرکائے جلوس میں اس وقت وحدت و اخوت کی لہر دوڑ گئی جب کراچی کے معروف اور بزرگ اہل سنت عالم دین علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی درجنوں سنی علماء کے ساتھ ماتمی احتجاج میں آن پہنچے۔ علامہ فیروز الدین شاہ رحمانی نے پرنم آنکھوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سارے شیعہ سنی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے شکر گزار ہیں، جو 4 دہائیوں سے عالم اسلام اور عالمی ضمیر کو جنت البقیع کی مسماری کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ ان کی آواز آج پوری دنیا میں پوری قوت سے گونج رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام یہ سمجھے کہ خاتون جنت کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے۔ مظاہرین ریلی کی شکل میں پریس کلب پہنچے۔ پریس کلب کے گیٹ پر جنت البقیع اور جنت المعلا کے انہدام کے خلاف اور اثر نو تعمیر کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین سے صوبائی صدر علامہ سید اصغر علی نقوی، صوبائی کنوینر علامہ سید علی عرفان عابدی، علامہ سید فرقان حیدر عابدی، سید بدر علی ترمذی عابدی، علامہ سید سجاد شبیر رضوی، علامہ سید اجلال حیدر نقوی، علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی، علامہ ارشد امیر عابدی، علامہ نقی نقوی، شاہر اہل بیت ارتضیٰ جون پوری، سید صفدر رضا رضوی، پروفیسر مسعود نے خطاب کیا۔ صوبائی ڈپٹی سیکرٹری ثقلین جمیل نے قرارداد منظور کرائی۔ خطابات کے بعد جنت البقیع کی شہادت پر ماتمی پرسہ پیش کیا گیا، جس میں کراچی بھر کی ماتمی سنگتوں نے شرکت کی اور رواخانی، سینہ زنی، زنجیر زنی، کما زنی سے پرسہ پیش کیا گیا۔ ماتمی سالاروں میں حکیم مشتاق حسین، سید دبیر شاہ، سید عمران شاہ، قیوم حسینی، ذوالفقار جعفری، بشارت جعفری، سجاد جعفری، قرار شاہ، سید یاسر کاظمی اور عزاداروں میں سید غفران مجتبیٰ، سید رضا امام رضوی، سید وجاہت تقوی اور دیگر نمایاں تھے۔ پروگرام کے اختتام پر مخدوم سید سبت حسن نقوی نے تمام شرکاء اور ماتمیان کا شکریہ ادا کیا۔ ریجنل صدر سید بدر علی ترمذی نے فردن تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سیکیورٹی کے فرائض عسکری زیدی کی سرکردگی میں مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ دیگر شہروں کی طرح 8 شوال مدینۃ العولیہ میں فقید المثال ماتمی احتجاجی مظاہرہ، ماتمی سنگتوں نے عاشورہ کا سماں باندھ دیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر لبیک کہتے ہوئے ملتان میں زبردست ماتمی احتجاج کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ماتمی احتجاجی ریلی ملتان پریس کلب سے شروع ہوئی، جس میں ملتان بھر سے محبان محمد و آل محمد نے شدید گرمی کے باوجود کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء جنت البقیع کی تعمیر کے نعرے لگاتے ہوئے نواں شہر چوک پہنچے، جہاں اسلام کے مقدس مقامات کی تاراجی پر زبردست صدائے
صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ ریلی بعد ازاں واپس پریس کلب میں پہنچی جہاں خطابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تلاوت کی سعادت ٹی این ایف جے ملتان کے نائب صدر جناب شیخ نصیر نے حاصل کی۔ اس کے بعد لئیک رضا، راکب حسین راکب، سید سجاد نقوی، عمار مہدی نے بارگاہ خانوادہ رسالت میں منقبت و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ مقررین میں سب سے پہلے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ملتان ریجن کے آفس سیکرٹری رضا عباس نے خطاب کیا۔ اس کے بعد مولانا مجاہد نقوی نے جناب سیدہ کے فضائل پر روشنی ڈالی۔ معروف شاعر جناب حشمت رضا بہلول نے جناب سیدہ کونین کی شان میں ایک نظم پڑھی جس پہ بہت داد سمیٹی۔ اس دوران انہوں نے مقامات مقدسہ کے انہدام کے شرمناک اقدام کی پرزور مذمت کی۔ جب انہوں نے سیدہ کے مصائب پر سلام پڑھا تو بہت گریہ ہوا۔ اسلام آباد سے تشریف لائے علامہ زاہد عباس کاظمی نے قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور ماتمی احتجاج میں شرکت کرنے والے ماتمی عزاداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ علامہ زاہد کاظمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر سال اس احتجاج میں زنجیر زنی کر کے خون کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ خطیب اہل بیت علامہ سید باقر علی نقوی نے مزارات کی اہمیت جناب سیدہ کے مقام پر روشنی ڈالی۔ اصحاب رسول، ازواج رسول کے مقام و مرتبے اور شاعر اللہ کی عظمت کا ذکر کیا اور عالم اسلام کے مقامات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری کی زبانی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام جنت البقیع سن کر روس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے مصائب پر اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جب بھی جنت البقیع کی تعمیر ہوئی وہ خود مدینہ جا کر اپنا سب کچھ تعمیر قبر زہرا پر خرچ کر دیں گی۔ تو مظاہرین میں عجب جوش کی لہر پیدا ہو گئی۔ آخر میں علامہ باقر نقوی نے جنت البقیع کی اجڑی قبروں کا نقشہ اس انداز سے کھینچا کہ عاشقان اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ گریہ و فغاں کی دلدوز صداؤں میں ماتمداری کا آغاز ہو گیا۔ موقع پر 100 سے زائد عزاداروں نے زنجیر کا ماتم کر کے جنت البقیع کی مظلومیت کا ماتم کیا۔ پریس کلب سے نواں شہر چوک تک ملتان شہر کی تمام ماتمی تنظیموں نے حلقہ ماتم بنا کر سینہ زنی اور نوخانی کی۔ شرکائے جلوس ماتمی احتجاج کے منتظمین سید قمر حسنین نقوی، سید محتشم نقوی سمیت ٹی این ایف جے کو بہترین پروگرام منظم کرنے پر خراج تحسین پیش ہی نہیں کیا گیا بلکہ اکثر ماتمی عزاداروں نے آئندہ پروگراموں کے لیے ہر طرح کی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا۔ ماتمی احتجاج کے دوران روحانیت اور سوگ کی فضا نے عاشقان اہل بیت کے چہروں کو آنسوؤں سے مسلسل معطر رکھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ملتان کے سارے اولیاء اپنی جدہ اور آقازادی کی مظلومیت پر شریک ماتم و اذاں ہوں۔ راولپنڈی میں یوم انہدام جنت البقیع پر ملین مارچ، مری روڈ ماتم کی دھمک سے لرز اٹھا۔ لاکھوں عزاداروں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کی تاراجی پر ماتمداری کی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کا مرکزی احتجاجی ملین مارچ امام بارگاہ ناصر الازہر راولپنڈی مری روڈ سے نکالا گیا جس میں 20 ہزاروں عاشقان رسالت نے شرکت کی۔ ریلی مقرر راستوں سے گزر کر امام بارگاہ کرنل مقبول حسین پر اختتام پذیر ہوئی۔ دوران جلوس کمیٹی چوک میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، مرکزی کنوینر جنت البقیع کمیٹی الحاج غلام مرتضی چوہان، علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ ثقلین حیدر نقوی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس مناسبت سے اپنے خصوصی پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلمانوں کے دل اہل بیت و صحابہ اور امہات المومنین کے مزارات کی تباہی پر چھلنی ہیں۔ اسلام اور شدت پسندی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مغربی ممالک کی فنڈنگ اور پشت پناہی نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کو پروان چڑھایا۔ مسلمانوں کے مذہبی شعائر کی بربادی سے جنم لینے والی عدم برداشت کی لہر نے پورا قرۂ ارض لہو لہان کر دیا۔ بادشاہوں کے محلات کو عالمی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا جا رہا ہے جبکہ سلطان مدینہ کے پیاروں کے آثار مٹا کر حسرت و یاس کی تصویر بنا دیا گیا ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے مزارات مقدسہ کی تعمیر نو ہر عاشق رسول کے دل کی صدا ہے۔ اقوام متحدہ OIC دوہرا معیار ختم کر کے مسلمانوں کے مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کروائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا
اور ان کی اولاد کے مصائب نے صدیوں کو رلایا، جب تک جنت البقیع کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد صہیونی ریاست کی راہ ہموار کرنے کے لیے سامراجی قوتوں نے مسلمانوں میں تفریق کا بیج بویا، سلطنت عثمانیہ کو کرچی کرچی کیا اور جنت البقیع اور جنت المعلا میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو مسمار کر کے انہیں بے روح کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مغربی قوتوں کی شہ پر انتہا پسندی کی فنڈنگ کے انکشاف کے بعد امریکہ اور برطانیہ دنیا سے معافی مانگیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے متاثرین کے نقصانات کی تلافی بھی کریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر ہونے والے احتجاجی ماتمی جلوسوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک صدی قبل سرزمین حجاز میں مسلمانوں کے مقدس مزارات کی مسماری کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے اور مسلمانوں کے مقدس مزارات کی بحالی کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر دنیا کے تمام براعظم و ممالک سمیت پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذیلی تنظیموں کی جانب سے ماتمی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں لاکھوں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ پریس کلبز اور عوامی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے دوران عشق رسالت و اہل بیت اور صحابہ کبار کے عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں مدفون دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کبار حضرت عثمان غنی، اہل بیت اطہار، سرداران جنت حضرت امام حسن و امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر مغربی ممالک اور بھارت میں اسلامی شاعر کی توہین کے خلاف زبردست آواز احتجاج بلند کی گئی۔ دربار سخی محمود بادشاہ اسلام آباد سے نکالی جانے والی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جو سری نگر ہائی وے سے گزر کر آپارہ چوک پہنچی، جہاں سید شجاعت علی بخاری، مرکزی سیکرٹری جنرل TNFJ پاکستان، علامہ بشارت حسین امامی، صدر TNFJ فیڈرل کونسل اسلام آباد علامہ شبیہ کاظمی نے خطاب کیا۔ مختار جنریشن کے سینکڑوں کم سن کارکن اور ابراہیم اسکاؤٹس کے جوان جنت البقیع کی شبیہ بینرز اور کتبے اٹھائے ہوئے تھے، جن پر جنت البقیع کی تعمیر سے متعلق نعرے درج تھے۔ دوران جلوس تمام راستے نوحہ خوانی اور ماتمداری کا سلسلہ جاری رہا۔ آج کے اسپیشل بلیٹن میں آپ نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے پروگرامز ملاحظہ کیے۔ یقیناً اس سے آپ کی قوت ایمانی میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔